اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا نیٹ ورک جی فار گجرانوالا اور نیا بورڈ .tv۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی نبی آئے گا۔ ناظرین، گفتگو بہت سی کی ہیں آپ کے سامنے، انٹرویوز آپ کے سامنے چلتے رہے اور آپ نے بہت سی باتیں سنی۔ ناظرین، اب پچھلے کئی دنوں سے آپ کے سامنے ڈی سی کالونی گجرانوالا کی بہت سی ایسی باتیں ہم آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں جو بالکل ڈھکی چھپی تھیں، جو بالکل ہڈن تھیں۔ ڈی سی کالونی کے جو گجرانوالا کے رہنے والے ہیں، جو ممبران ہیں، انہوں نے ایسی باتیں شاید پہلے نہ سنی ہوں کہ جس طرح کرپشن کی اس طرح کی داستانیں یہاں پہ رقم کی جا رہی ہیں، شاید اس سے پہلے وہ نہ تھی۔ اسی سلسلے کے لیے ہم آج اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ڈی سی کالونی گجرانوالا کے ممبر، جو کہ کسی کے لیے کوئی بڑا نام یا کوئی ڈھکا چھپا نام نہیں ہے، بڑے فیملیئر ہیں، رانا محمد افتخار صاحب جو کہ ممبر ہیں ڈی سی کالونی کے، ان کے پاس آئے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام بٹ صاحب، بہت مہربانی۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ رانا صاحب، ڈی سی کالونی میں جو حالات چل رہے ہیں، جو باتیں آپ کے سامنے بھی ہیں، جو ٹھکی چھپی تو نہیں ہیں، کوئی زبان زدِ عام ہے، ہر گھر جانتا ہے۔ تو ابھی جو پچھلے دنوں میں انہوں نے بہت ایک لمبا راگ الاپا تھا کہ جی ہم نے جو اگر میں ایکسٹینشن 3 کی بات کروں تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس کی بیلٹنگ کروائیں گے، الاٹمنٹ کروائیں گے، لیکن ایک انٹرویو کے دوران ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ بلکہ اس کے بعد ایک اپلیکیشن جو موو ہوئی رجسٹرار صاحب کے پاس لاہور میں، رجسٹرار صاحب کے بعد وہ چیزیں اس کی انکوائری میں تبدیل ہوئیں۔ وہ 21 جو کہ پچھلے 2 دن سے گزر چکی ہے، تب ان کی اناؤنسمنٹ تھی کہ تب ہم اس کی جو ہے نا الاٹمنٹ کریں گے، اس کی بیلٹنگ کریں گے، جو کہ نہ ہو سکی۔ اس کے بعد اس کی انکوائری ہوگی، جو ہے نا آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کی انکوائری چل رہی ہے، اور آج کی رات، آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے ڈی سی کالونی گجرانوالا کے رہائشیوں کے لیے، ان کی رجیم کے لیے، جو موجودہ رجیم ہے اس کے لیے، کیونکہ جو رجسٹرار ہیں انہوں نے 25 کو یعنی کہ کل انہوں نے اس کے اوپر رپورٹ جو ہے نا وہ مانگی ہے جو ڈپٹی رجسٹرار گجرانوالا سے۔ تو وہ صبح کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ واقعتاً یہاں پہ ایکسٹینشن 3 میں اس طرح کے کوئی کام ہو رہے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے تو میں نعمان بٹ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کی وسادت سے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کی اور ان لوگوں کی نمائندگی کر سکوں، بینگ ایک ریزیڈنٹ، کہ جن لوگوں نے یہاں پہ کچھ فائلز خریدی ہیں یا وہ اس کے بارے میں خواہش مند ہیں کہ ڈی سی کالونی کو دیکھتے ہوئے فیز 3 کے اندر وہ یہاں پہ پراپرٹی پرچیز کریں۔ تو بڑے معذرت کے ساتھ کہ جو ایکسٹینشن 3 ہے اس کے اوپر ابھی جو انکوائری چل رہی ہے اور اس کے اوپر اس کی بیلٹنگ کو روکا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جو یہاں ایک بڑے فراڈ سے محفوظ ہوئے۔ یہ چونکہ ایکسٹینشن 3 ایسی جگہ پہ بنائی جا رہی ہے جس کی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، چونکہ اس کا کم و بیش فاصلہ ڈی سی کالونی سے کم و بیش فاصلہ 17 کلومیٹر ہے، اور اس کے زمینی حقائق کو اگر دیکھا جائے تو اس کا کہیں پہ بھی اس کے ساتھ نہ تو کوئی بارڈر ملتا ہے، چونکہ یہ علی پور چوک سے اندر آئے گی، اور یہ جو ہمارا یہاں پر میڈیکل کالج ہے اس سے بہت دور جا کے آگے اس کو جو ہے بنایا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر جو پلان ہے ان کا، اتنا بڑا محلے وقوع ہے اس کا۔ ہاں جی، اور چونکہ یہاں پہ جو انجینئر صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی، جو ابھی ریٹ چل رہی ہے اس کے اندر ان کی رپورٹ لگی ہوئی ہے جعفری صاحب کی، کہ چونکہ کسی بھی جو سوسائٹی کو جب اس کی بیلٹنگ کی جاتی ہے یا اس کی کارپٹ رولز ہوتے ہیں، ساری باتیں اس کے منافی ہیں۔ جہاں پہ آپ نے یہ پراپرٹی خریدی ہے، ایک تو اس پراپرٹی کی ڈائریکشنز جو ہیں، جو کوآپریٹو لا ہے کسی بھی سوسائٹی کا، اسپیشلی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا،
اس کے لیے اس کی جو ڈائریکشن ہے، اس کی سمجھ جو ہے وہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رجسٹرار نے ان کو جن پی پیز کی اپروول دی تھی خریداری کے لیے، انہوں نے اس کی پرچیزنگ جو لینڈ کی ہے اس سے باہر جا کے کی ہے کہیں، یہ بات درست ہے؟ جی اس کے بالکل باہر کی ہے. انہوں نے ایسی ایسی جگہ پہ لینڈ پرچیز کی ہے کہ اس کے اندر ایک سیم نالا آتا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیم نالے کو یقیناً عبور کرنے کے لیے اس کے گراؤنڈ، اس کی سائڈیں جو ہیں ان کو پختہ کرنا پڑے گا. اس کی جو سیم نالا آ رہا ہے اس کے اوپر برج بنانا پڑے گا، اس کو کراس کرنا پڑے گا، جبکہ ان کے پلان میں تو یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. لیکن کیا وہ جو نالا جو آپ کہہ رہے ہیں سیم نالا، کیا وہ اس اپروول میں جو رجسٹرار نے اپروول دی ہوئی ہے، کیا اس کا جو محل وقوع ہے، اس کی جو پی پی ہے، کیا وہ اسی پی پی میں آتا ہے جو اپروو ہوئی ہے؟ اس کے اندر تو یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. اس کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. اس کے بعد یہ چیزیں ایڈیشن کر کے اس کے اندر شامل کی گئی ہیں فراڈ کی بنیاد کے اوپر. یہاں پہ سارے رقبے خرید کے اس کو ان کے اندر ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. اس کی فائلیں ابھی ریسنٹلی جو 15 ایکڑ جگہ خریدی گئی ہے اس کے لیے، تو وہ سب سے بڑا ایک میگا فراڈ ہے. کہ کون کر رہا ہے یہ جو موجودہ رجیم ہے، اس میں رجیم میں سارے لوگ، یعنی کہ یہ مافیا بن چکا ہے یا پرسنلی کچھ لوگ جو جس میں آپ کسی کو ٹارگٹ کرنا چاہیں کہ نائب صدر کر رہا ہے، سیکرٹری کر رہا ہے، پریزیڈنٹ کر رہا ہے، یہ ممبران کر رہے ہیں، یہ سارا ملا ہوا ایک مافیا ہے؟ دیکھیں جی ممبران کی جہاں تک بات ہے، ممبران جو یہاں پہ ایم سی ممبر الیکٹ ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کی کوارڈینیشن بھی بیچ میں شامل ہوتی ہے. لیکن چونکہ پیس آف مائنڈ جو ہوتا ہے وہ چونکہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، اس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے. آبویسلی جو 4 ٹاپ سیٹس ہیں جس میں آپ کے فائنانس سیکرٹری بھی شامل ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی سب کا اپنا اپنی کوارڈینیشن ہے. ان کی ملی بھگت سے، ان کی مشاورت سے یہ سارا جو ہے فراڈ کیا جا رہا ہے. اور یہ ساری خریداری کی جا رہی ہے، اس کی فائلز فروخت کی جا رہی ہیں. اس کے باوجود کہ اس کے اوپر سٹے آ چکا ہے، اس کے باوجود اس کے آنے کے بعد 15 ایکڑ زمین مزید خریدی گئی ہے. وہ کس کی ایما پہ خریدی گئی ہے؟ بیہائنڈ دا اسکرین کون لوگ ہیں جو ان کو اس چیز کا یقین دلا رہے ہیں کہ آپ اس کی خریداری کریں، آپ یہ فراڈ کریں، ٹھیک ہے، ہم ہر طرح سے اس کو روکیں گے. رانا صاحب بات لمبی ہوتی چلی جائے گی. میں یہاں پہ ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جس فارمولے کے تحت یہاں پہ لینڈ پرچیز کی جا رہی ہے، وہ کون سا ایسا فارمولہ ہے جس میں کمرشل اور ڈومیسٹک جو ایریا ہے وہ الاٹ کیا جا رہا ہے، اس کی فائلیں دی جا رہی ہیں؟ سیکنڈ، اسی کا ایک سب کوشچن ہے، کیا اتنی جگہ موجود ہے جتنی فائلیں سیل کر دی گئی ہیں؟ جو ابھی تک رقبہ انہوں نے خریدا ہے جو آن دا ریکارڈ ہے، اور جو ابھی تک فائل سیل ہو چکی ہیں، جو آئی تھنک میرے نوٹس میں ہے کہ 200 فائلز ہیں جو رقبہ شو کیا گیا ہے وہاں پہ کوآپریٹیو کو. اس کے مقابلے میں میرے خیال مور دین 500 فائل سیل ہو چکی ہیں. 300 فائل اس سے زائد سیل کر چکے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی ایویڈنس نہ تو جو ہے وہ سیکرٹری صاحب کو چاہیے، نہ ہی جو آپ کے رجسٹرار صاحب ہیں ان کو چاہیے، نہ جو آپ کے سب رجسٹرار صاحب ہیں ان کو. میرا خیال ہے مور دین انف ایویڈنسز. حالانکہ ابھی تو سوسائٹی کی طرف سے جو اپلیکیشن لی گئی ہیں اس کے اوپر قرآن اندازی ہونا باقی ہے. جی جی. اس کے باوجود ابھی وہ قرآن نہیں نکلا، تو اس کے باوجود اتنی فائلز دی جا چکی ہیں کہ اتنی جگہ ایکوائر بھی نہیں کی گئی ہے. جی جی. تو اس کا مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا جو جگہ خریدی گئی ہے، کیا وہ اتنی ایلیجیبل، اتنی جگہ ہے، اس طرح کی جگہ ہے کہ وہاں پہ سوسائٹی بن سکے؟ میں معذرت کے ساتھ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسی ہی کالونی کے چیف انجینئر صاحب جو ہیں جعفری صاحب، انہوں نے اس چیز کو رد کر دیا، چونکہ اس میں کچھ ایکڑز ایسے ہیں جہاں سے ڈی سی کالونی نے اس کو خریدنے کے بعد وہاں سے مٹی بھی بیچی. ٹھیک ہے، وہاں پر گہرائی جو ہے، جو وہاں گڑھے ہیں ان کی گہرائی 27 فٹ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کی فلنگ کون کرے گا؟ یہ کو ماؤنٹین ایریا تو ہے نہیں ہے کہ یہاں سیوریج ڈال جائے گی. 27 فٹ کھڈے کے اندر وہ ڈال لیں گے اس کے اندر سیوریج. میرے بھائی اس کو آپ جب تک فل نہیں کریں گے، اس کی گراؤنڈ برابر نہیں ہوگی، اس کی جو ہے اس کی سڑکیں نہیں بنیں گی، پختہ سڑکیں، اور اس کی سیوریج نہیں ڈلے گی، اس کے سارے معاملات کیسے ہوں گے؟ جب وہاں پر گراؤنڈ کے اوپر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، کھنڈرات ہیں،
تو مجھے بتائیں وہاں پہ کس طرح بیلٹنگ ممکن ہے. میں تو حیران ہوں کہ کس طرح اس کی اپروول دی گئی. یقیناً اس کی اپروول ملی بھگت سے دی گئی ہے. وہ لوگ یقیناً اس انٹروگیشن میں شامل ہوں گے جنہوں نے اس کرپشن کی یہ جو داستان رقم کی ہے, اس کے اندر یقیناً وہ سارے چہرے انشاءاللہ, چاہے وہ سب رجسٹرار ہو, چاہے رجسٹرار ہو, چاہے سیکٹری ہو, چاہے ہائی کورٹ ہو, چاہے سپریم کورٹ ہو, جب تک ہم لوگ زندہ ہیں, بینگ ممبر, بینگ اے ویل وشر فار ڈی سی کالونی, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنے ان دوستوں اور ان احباب کے مستقبل کے لیے جنہوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے پیسے اکٹھے کر کے وہاں پہ 5 مرلہ خرید رہے ہیں, کوئی 10 مرلہ خرید ہے, اپنی اپنی استطاعت کے مطابق خرید رہے ہیں. میں تو ان لوگوں کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں کہ وہ لوگ, ان کو کبھی پلاٹ زندگی میں ملنا نہیں. یہ رجیم جب ختم ہو جانی ہے, ان لوگوں کا آپ کیا کر لیں گے؟ وہ سرکاری وسائل کا بھی استعمال کر رہے ہیں. ہم لوگ کورٹ میں جاتے ہیں, ہم اس سوسائٹی کے لیے اپنی جیب سے پے کرتے ہیں وکیل کی فیس, وہ سرکاری خزانے سے پے کر رہے ہیں. میں تو آج آپ کی وسادت سے عوان بالا سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی رجیم بیٹھی ہوئی ہے, جس کے اوپر کوئی پرسنل ایلیگیشن آتا ہے, وہ اپنا پرسنل لائر ہائر کرے. خدا را ہمارے سوسائٹی کے پیسے سے جو ہم لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کو دے رہے ہیں, اس کی کمائی سے تو یہ لائر اور بڑی بڑی ٹیمیں ہائر نہ کریں. صاحب یہ لوگ کون کر رہے ہیں؟ رجیم کے لوگ کر رہے ہیں, اور یہ وہی رجیم ہے ماس وائے پریزیڈنٹ کے جن کو آپ اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے کے آئے تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل. آبویسلی یہ جو ابھی الیکشن تھا, اس کے اندر ہمارے اندر ہم نے ایک ہوپ تھی ہمارے اندر کہ یہ خالد سلطان نے, چونکہ وہ خالد سلطان اس سوسائٹی کو کہتا ہے یہ میری ماں ہے, اور اس ماں کو انہوں نے متعدد بار بیچا بھی. اس کے اندر انہوں نے نہ تو کوئی اسکول چھوڑا, نہ تو کوئی کالج چھوڑا, نہ کوئی پارک چھوڑا, نہ کوئی کمرشل ایریا چھوڑا. تو انہوں نے اپنی سیٹ بچانے کے لیے اور اپنی کرپشن کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے تمام تر وہ عہدیداران جو اس کے اندر ہرڈر تھے ان کو مینج کیا. چونکہ وہ ایک بیوروکریٹ ہے, وہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو, تو اس سوسائٹی کی ہر چیز تو وہ کھا گیا. اس کے بعد جو آنے والا ہم ایک چینج چاہتے تھے یہاں. حاجی امجد سلیم بٹ صاحب کا ایک دور آیا, انہوں نے 3 سال پرفارم کیا, انہوں نے کچھ یہاں 4 دیواری کروائی, کوئی کمرشل ایریا کے مطابق فیز 2 کے کچھ معاملات تھے, کوئی سیوریج کے معاملات تھے, اس کو مینج کیا. وہ اگر یہ ساری مینج ہوتی ہیں تو ان کے اوپر لائبلٹیز کیوں آتی ہیں؟ ان کے اوپر 1 ارب 31 کروڑ روپے کی لائبلٹی ہے. دیکھیں جی, وہ جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی, اگر اس کے اگینسٹ ہیں وہ لائبلٹی فکس ہوئی ہے تو اس کا جواب وہ دیں گے. ہم بظاہر وہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے گراؤنڈ پہ دیکھا کام ہوا وہ اس کے اندر کرپشن تھی یا نہیں تھی, اس کا فیصلہ کورٹس نے کرنا ہے. یا جو لائبلٹی فکس ہوئی ہے اس کا فیصلہ اس کورٹ نے, اس ٹیم نے کرنا ہے جس نے اس کی انکوائری کی. میں گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. آپ ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں, کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ بھی اتنا ہی گناہ گار ہیں؟ آپ ان کو لے کے آنے والے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں. جی جو لوگ آئے, جی معذرت کے ساتھ, ان میں کچھ پرانے لوگ تھے جو پچھلے ٹنڈور میں ساتھ تھے, انہوں نے کام کیا. تو ہمارے دل میں تھا کہ شاید کچھ کام ہوا ہے اس دور میں, تو ان کو چونکہ خالد سلطان کے پاس 20-25 سال کا دور تھا, تو 3 سال کے اندر جو ہے انسان اتنا سمجھ نہیں پاتا اس سسٹمز کو. تو کچھ ہرڈرز بھی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ بارڈرز بھی ہوتے ہیں, اسپیڈ بریکر بھی ہوتے ہیں. تو اگر نیکسٹ ان کو موقع ملتا ہے, جو ہرڈرز لاسٹ ٹائم پہ تھی وہ ان کو عبور کر لیں گے. تو آپ یہ لگا لیں کہ اسی رجیم جو پریویس رجیم تھی اس میں تقریباً 75% لوگ اس رجیم میں بھی آئے, اور انہوں نے پھر جو آنے والی نئی ٹیم تھی, چونکہ اپوزیشن حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں اکٹھے ہو گئے. ابھی اس سوسائٹی کے اندر خالد سلطان گروپ اور حاجی امجد سلیم بٹ چونکہ فاؤنڈر گروپ کے بانی وہ ہیں, وہ تو اس رجیم کا حصہ نہیں ہے. الیکشن بدقسمتی سے فکس ہو گیا اور وہ میچ جیت نہ سکے. جیتا وہ میچ ہو گیا. پھر آپ صاحب سارا تو نیچے آپ لوگ, آپ کی رجیم جیتی ہے کہ آپ کا پریزیڈنٹ نہیں جیتا, تو آپ کہہ رہے ہیں فکس ہو گیا. سر میں اگر پردے اٹھاؤں گا تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں بے نقاب ہو جائیں گی کہ یہ الیکشن کس طرح مینیج. تو پردے میں تو وہ لوگ بھی آتے ہیں جو جیتے تھے. بے شک. آپ کا مطلب ہے آپ کی پوری رجیم نے ان کے ساتھ دغا کیا تھا, یا ان اکیلے نے پوری رجیم کے ساتھ دغا کیا تھا؟ وہ جب میچ فکس ہوا تھا تو چونکہ خالد سلطان میچ فکس کر چکا تھا, میں ان فگرز کے اوپر نہیں جانا چاہتا کہ انہوں نے یہ فکس کیا تھا اور کون اس کے خالق تھے اور کون اس سے مستفید ہوا.
کیا فرق سمجھتے ہیں آپ حاجی امجد والا جو امجد سلیم بٹ والا دور تھا اس میں اور اس دور میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ اگر ہم فرق کی بات کریں تو لائبلٹی 1 ارب 31 کروڑ بھی اس وقت بھی فکس ہوئی تھی. اگر آج کے بعد دوبارہ اس کی انکوائری ہوگی تو 2 ارب کی ان کی ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے یہ لوٹنے کے لیے سب لوگ آتے ہیں یہاں پہ. سر جہاں تک ڈی سی کالونی کی پریویس رجیم ہے یا موجودہ رجیم ہے، یہ چونکہ ایک بزنس ہب ہے. ڈی سی کالونی میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک بزنس ہب ہے. یہاں پہ ہر بندہ بزنس جو ہے وہ اپنا بزنس پروموٹ کرنے کے لیے آتا ہے. یہاں پہ ایسی شخصیات بھی ہیں جو اس ڈی سی کالونی میں رینٹڈ تھی، ٹھیک ہے، آج وہ بینگلورس کی مالک ہے. وہ کون سی ہیں؟ ریکارڈ میں دیکھنا پڑے گا آپ کو کون کون ہے. میں اگر آپ مجھ سے نام لینا چاہتے ہیں تو وہ میں بھی بتا دیتا ہوں. لیکن کیا جب یہ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے جو کوآپریٹو سوسائٹیز کو ڈیل کرتے ہیں سب رجسٹرار یا رجسٹرار، کیا ان سے وہ ان کی جو ایسٹس ہیں اس کو ڈکلیئر نہیں کرواتے؟ دیکھیں جی، اس کا تو میں چونکہ ایم سی ممبر نہیں ہوں اور میری معلومات میں یہ چیزیں شاید نہیں ہیں کہ جب آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں یا جب آپ پیپرز جمع کروانے کے بعد اسکروٹنی کرواتے ہیں تو اس کے اندر آپ سے اثاثہ جات مانگے جاتے ہیں، اس کی ڈکلیریشن لی جاتی ہے یا نہیں لی جاتی. اگر لی جاتی ہے تو نیکسٹ جو اپنی ایف پی آر میں ریٹرنز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کام تو ایف پی آر کہہ کے ان کی ریٹرنز کو چیک کریں. اگر ان کی والدہ کے نام ہے، بیٹی کے نام ہے، وائف کے نام ہے، ان کے ریلیٹیو کے نام ہے، تو اگر اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ماشاءاللہ جو جہاں سے آیا تھا بہت جلدی اپنی پرانی سیٹ پہ واپس آ سکتا ہے. وہ راز صاحب آج کے دن جو ہمارے پاس ہمارے ذرائع بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ آج کے دن میں سوسائٹی کی رجیم کی طرف سے، موجودہ رجیم کی طرف سے ایک رپورٹ جو کہ انکوائری رجسٹرار کی طرف سے لگائی گئی تھی، اس کی آگے رپورٹ جمع کروائی گئی ہے. تو کل آج 24 ہے، کل 25 ہے. 25 کو رجسٹرار کو یہ جب یہ رپورٹ دی جائے گی، ان کیس اگر ایک ہم کام کرتے ہیں کہ اگر 3 لوگ جو اس ٹائم رجیم میں موجود ہیں، ایک چونکہ باہر ہیں حاجی امجد صاحب، باقی 3 لوگ جس میں آپ کے جو سابقہ سیکرٹری ہیں اور موجودہ جو نائب صدر ہیں نائب وقاص کوکر، اور ان کے ساتھ جو ذوالفقار چیمہ صاحب ہیں جو پہلے بھی لینڈ کے وہ کنوینر تھے اور اب بھی لینڈ کے کنوینر ہیں، ان کے ساتھ شاہجہان بڑائچ ہیں، ان لوگوں کے اوپر لائبلٹی جو ہے نا وہ آئی تھی. اگر موجودہ اس رجیم میں سے ان لوگوں کو وہ کسی نہ طریقے سے پنشمنٹ کے طور پہ فارغ کرتے ہیں یا کس طرح کرتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آگے سوسائٹی کی یہ رجیم چل پائے گی؟ دیکھیں جی، اگر آپ ان کو فارغ کر دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا یہ رجیم آگے چل پائے گی، کیونکہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ یہی ہوگا کہ اس رجیم کو ڈیزالو کیا جائے اور اس کی جگہ سیکٹری لایا جائے یہاں پہ، وہ اس کی لک آفٹر کرے تاکہ یہ اثاثے جو ہیں یہ منجمد کر دیے جائیں. اس کے اوپر ایک کمیشن تشکیل دیا جائے تاکہ اس کی کرپشن کا اندازہ کیا جائے. اور فور الحمدللہ جو ہمیں اللہ کے گھر امید ہے کہ یہ جن لوگوں نے وہاں پہ ابھی تک پلاٹ لیا انہوں نے اپنے حق حلال کے پیسے سے وہ لیے ہیں، کس مقصد کے لیے لیے ہیں یہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ لوگوں نے کس طرح وہ پلاٹ خریدے ہیں. تو اگر اس کے اوپر انکوائری کمیشن بیٹھ جاتا ہے اور یہ سسپینڈ ہو جاتی ہے یہ جو موجودہ رجیم ہے، اور جو ہم کروائیں گے انشاءاللہ اور اللہ کے حکم سے ہمیں امید ہے کہ یہ سسپینڈ ہوگی. جن 3 لوگوں کے آپ نے نام لیے، میرا خیال ہے کہ ان کو اب وہ کوٹ لکھپت پسند کرتے ہیں، وہ اڈیالہ پسند کرتے ہیں، اور کہاں وہ جانا پسند کریں گے. انشاءاللہ اس جو موجودہ ڈی سی کالونی جس کے ہم رہائشی ہیں، اس کے لیے ہم انشاءاللہ کوئی کسر باقی اٹھا نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہمارا بچوں کا مستقبل وابستہ ہے سے. ہم یہاں کے رہائشی ہیں. یہ قطعاً یہ مقصد نہیں ہے یہ 3 آدمی جو ہیں ان کے لائبلٹی ان پہ فکس ہو اور یہ کسی طریقے سے نکل جائیں. انشاءاللہ نکل جائیں. صاحب آپ ابھی ہمارے فورم پہ ہم نے آپ کو لیا، آپ سے درخواست کی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. لیکن کیا اس سے پہلے آپ نے یہ جو اتنی کرپشن کی کئی داستانیں آپ بتا رہے ہیں، آپ سے پہلے میں نے آف دی کیمرہ بات کی، تو آپ نے اس بارے میں کوئی کسی فورم کے اوپر اپلیکیشن بھی دی، کسی کو میڈیا کے اوپر آ کر آن دی ریکارڈ آف دی ریکارڈ کسی سے بات کی کبھی؟ جی، اس کے متعلق تقریباً 4 ایسی جگہ ہیں جہاں پر ایسی انکوائریز جو ہیں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں. کچھ انکوائری پہلے ہو چکی ہیں، کل 2 انکوائریز تھی جس پہ ہم گئے ہوئے تھے، اور کچھ انکوائریز آ رہی ہیں. ہم نے اس پلیٹ فارم پہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کو بتایا ہے. جو ایسے ادارے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ جہاں لوگوں کو آواز اٹھانی تھی جہاں لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی تو وہاں پر میں نے اس کی آواز اٹھائی. میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ
میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں کہاں تھیں اور اس کے کیا کیا محرکات سامنے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں میدان سے بھاگنے نہیں دوں گا. مطلب کیا ہوگا؟ اس سے پہلے بڑی انکوائریاں ہو چکی ہیں. موجودہ پچھلے دنوں میں ایف آئی اے آئی تھی، ایف آئی اے نے بھی بڑی انکوائری کی. کبھی گجرات کا ڈپٹی ڈائریکٹر آتا ہے، کبھی لاہور کا ڈپٹی ڈائریکٹر بلاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. اب کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو نہیں ہونے دیتی؟ انسان کو کبھی بھی اللہ رب العزت کی جو ہے اس کی طاقت پہ انسان کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سپریم طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو ہمارے ساتھ ہے. ہم حق اور سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ڈرنے والی بات نہیں ہے. آج نہیں ملے گا، کل ملے گا، کل نہیں پرسوں ملے گا. میرا خیال ہے کہ مجھے اللہ کے گھر یقین ہے کہ کل جو فیصلہ آئے گا حق اور باطل کے سامنے ہوگا. سارا فیصلہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ. کہ اگر کسی طریقے سے اس پہ فوکس کرنے گیا تو یہ میں بار بار اپنی بات کو رپیٹ کر رہا ہوں، یہ بیلٹنگ ہونی نہیں ہے، نہ فیز 3 بننی ہے. رانا صاحب، ایک بہت بڑا سکینڈل ہے اس آپ کی سوسائٹی کے اندر، جس کو پی این پی رائس مل کے مالکان کے نام سے جانا سنا جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ سر اس میں آج نوٹس موصول ہو چکے ہیں. جن لوگوں نے اس کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کیا اور جن کا بیک گراؤنڈ اگر چیک کیا جائے تو شاہراہ قائد اعظم سے شروع ہوتا ہے اور ڈی سی کالونی کے آفس میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ساری زندگی کے لیے ختم ہوگا. تو اس کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان لوگوں کو نوٹسز موصول ہو چکے ہیں. یہ ایک مرڈر کیس تھا جی. ایک صاحب تھے جن کا نام غالباً ارشد تھا، اور ان کا مرڈر ہوتا ہے. جب ان کا مرڈر ہوتا ہے میرے خیال 2019 میں، تو وہ بدستور 2013 سے لے کے اور 2021 تک سٹل از دا ممبر آف ڈی سی کالونی، اور وہی اس کے مالک ہیں ان پلاٹس کے، کیونکہ ان کے آفٹر ان کے مرڈر کے وہ مالک ہیں جو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اچانک اس کے اندر کچھ پریویس ٹائم میں جا کے ملی بھگت کر کے تو وہ پلاٹ ان کے بیٹے کے نام کر دیے جاتے ہیں، وہ سیل بھی ہو جاتے ہیں. وہ بیٹے کے نام پر کیسے گئے؟ بیٹے کے نام پہ جانے کے بعد وہ ٹرانسفر ہو کے ان کے نام کیوں نہیں گئے؟ اور ڈی سی کالونی کے ریکارڈ کے اندر، ووٹر لسٹ کے اندر، ممبرشپ کے اندر دے آر اسٹل اسٹینڈنگ ایز اے آنر آف دیز پلاٹس. تو وہ کیسے مالک ہیں اس کے جی؟ تو اس سے بڑا میرا خیال ہے یہ تو آپ کسی ان پڑھ آدمی سے کہیں نا کہ آپ 2013 سے لے کے 2021 تک مالک رہے، اور اس سے پوچھیں کہ 2017 میں میں نے آپ کے بیٹا اس کے بیٹے کو دے دیا اور اس کے بیٹے نے اس کو سیل کر دیا. اس نے سیل کس کو کیا؟ پرچیز کس نے کیا؟ جبکہ مالک تو مرنے کے بعد بھی 2021 تک اس کا مالک ہے. رانا صاحب، آپ اکیلے ہی اپلیکینٹ ہیں، اکیلے ہی اس بات کو اقوام بالا تک پہنچانا چاہتے ہیں، یا ڈی سی کالونی میں اور بھی ممبران ہیں جن کو اس بات کی مطلب تھوڑی سی بھی تکلیف ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ جو ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یا آپ کو اکیلوں کی ہے؟ سر میرے ساتھ الحمدللہ ماشاءاللہ جب اگر کبھی ایسا وقت آیا تو مجھے اللہ کے گھر یقین ہے کہ میری ایک کال کے اوپر ڈی سی کالونی کے تینوں گیٹ جو ہیں، گیٹ سے لے کے اس کے جتنے راؤنڈ اباؤٹ ہیں وہاں تک احتجاجاً ہر چیز بند ہو جائے گی. موجودہ رجیم جو ہے ان کے ساتھ آپ کی کوئی عداوت، کوئی پرسنالٹی کلیش ہے، یا واقعتاً آپ سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ جو موجودہ رجیم بیٹھی ہے جی، ان میں سے میرا خیال ہے آپ کسی کے ساتھ بھی میری الیکشن میں کسی کے ساتھ میری کوئی تصویر ہو تو کہہ سکتے ہیں، یا مطلب آپ میرا فون ڈیٹا جو میرا خیال ہے 2002 کی سم ہے میری، اس سے لے کے آج تک اگر ثابت ہو جائے کہ میرا کسی سے کوئی ذاتی تعلق ہے، کبھی کسی ساتھ کوئی کورسپونڈنگ ہوئی ہو، تو مجھے آپ انصاف کے جس کٹہرے میں بھی کہ میں آ جاؤں گا. رانا صاحب، آپ کو کیا اس چیز کی تکلیف ہو سکتی ہے؟ بچے آپ کے امریکہ میں ہیں، سیاست آپ کرتے ہیں اپنے آبائی گاؤں میں، یہاں پہ آپ کا گھر ویسے ہی رہتا ہے، تو مطلب کبھی کبھی آپ آتے ہیں یا خود اکیلے ادھر رہتے ہیں، تو آپ کیوں مطلب اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، سیاست الحمدللہ ہم اپنے حلقہ میں کرتے ہیں، جیسی اپنی حلقہ میں سیاست کرتے ہیں آپ ہمارے حلقے میں بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں. ہمیں لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کی ڈیولپمنٹ کے مد میں یہ بڑے کمزور ہیں اور ڈیولپمنٹ ان کی کم ہے.
ہم الحمدللہ مور دین یہ 35 سال سے یہ سیٹ جیتتے آ رہے ہیں، اور صرف اس کی بنیاد پر جیتتے ہیں کہ یہ اگر کسی کا کچھ بگاڑتے نہیں، کسی کا فائدہ نہیں کرتے تو نقصان بھی نہیں کرتے، اگر یہ کسی کو خود نہیں کھاتے تو کسی کو کھانے نہیں دیتے. تو یہ ہم سیاست عبادت کے طور پہ کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے کیا، میرے بچے، چونکہ میں خود این آر آئی ہوں، میں خود ڈینش نیشنل ہوں، میرے بچے باہر پڑھتے ہیں الحمدللہ. میں نے اپنے بچوں کو حق لال کھلایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جتنے باقی لوگ ہیں جو رہتے ہیں، انہوں نے اپنی جمع پونجی سے، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس یہ پلاٹ الاٹ ہوئے، انہوں نے ارلیسٹ شاید 18 14 12 13 لاکھ کے خریدے، پھر بائی پارٹس ان کو بنایا. مجھے جو میری پرابلم ہے وہ ایک نفسیاتی پرابلم ہے، کیونکہ باہر رہنے کی وجہ سے کہ میں ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھتا ہوں. یہاں پر موجودہ جہاں پر میری رہائش ہے نیلم بلاک میں، نیلم بلاک کے اندر اگر آپ، میرے پاس پرانا نقشہ موجود ہے، چونکہ وہ لازمی بات ہے، میرے پاس ہر وہ ایویڈنس موجود ہے، تاکہ میں جس بھی پلیٹ فارم پہ گیا میں وداؤٹ ایویڈنس نہیں گیا. یہاں سے کالج کو ختم کیا گیا، یہاں ایک بہت بڑا پارک تھا اس کو ختم کر دیا گیا. ایون دین یہاں ایک قبرستان ہے 2 کنال کا، جو ایک مرحومہ نے ہم ڈینی زبان میں گراٹس کہتے ہیں، ڈونیٹ کیا. تو ماشاءاللہ ڈی سی کالونی کے پاس اتنی وافر جگہ تھی کہ جب انہوں نے اسکول کالج جو بھیج دیے، انہوں نے کمیونٹی سینٹر جو بھیج دیے، پارک بھی بھیج دیے، تو قبرستان کے اندر وہ انہوں نے پمپ لگانا تھا اس ٹینکی کے گردوں نما میں بھی تو اس کی جگہ تھی. انہوں نے اس 2 کنال کے جو قبرستان تھا، جو موجودہ قبریں تھیں ان کے گرد باؤنڈری لگا دی، اور اس کی جو ایڈیشنل جگہ تھی اس کو ابھی الاٹ کرنے کی کوشش کی لیبر کالونی کو. مجھے یہ بتائیں، سنا ہے کہ کمرشل جگہ ہے کوئی 13 ایکڑ کے قریب ہے جس کو بیچنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ شاید آپ اس جگہ کا جہاں وہ میرے خیال ہے پانی کا ذخیرہ ہے، آپ شاید اس جگہ کی بات کر رہے ہیں. یقیناً اس کے اوپر پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس کے گرد و نواح میں کچھ مٹی پھینکوانے کا بھی کام شروع کیا جا رہا ہے. یقیناً جو ابھی موجودہ رجیم ہے کہ وہ جس خدمت کے جذبے کے ساتھ یہاں آئی ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ تو اس کو ریگارڈنگ کچھ نہ کچھ تو oblige کرنا پڑے گا ایکسٹینشن 3 کے لیے، ان لوگوں کے ووٹ کے لیے، اور ان لوگوں کو oblige کرنے کے لیے یقیناً اس کا سہارا لیا جائے گا. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں پر میرے پاس ایک ماسٹر پلان ہے جو آلریڈی اپروو شدہ ہے. انشاءاللہ کل ہم جا رہے ہیں اس کے لیے رجسٹرار صاحب کے پاس اور سیکرٹری صاحب کے پاس میں جا رہا ہوں، اور میری الحمدللہ ایک بہت اچھے آپ جیسے مہربان ہیں، تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر جو پلان ہمارا تھا ہم اس کا فوکس اسی پہ رکھیں گے. یہاں سے 1 انچ بھی کوئی الاٹ نہیں کروائے گا، انشاءاللہ اس کا اسٹے آ جائے گا. ایکسٹینشن 3 کی باتیں ہم نے کی. جی جی. موجودہ جو ڈی سی کالونی ایکسٹینشن 2 تھی، یا مین ایکسٹینشن جو 1 تھی ڈی سی کالونی، اس میں کون سے ایسے فراڈ ہیں جو کیے جا رہے ہیں؟ کہاں سے پیسہ کھایا جا رہا ہے؟ لوگوں کو بھی بتائیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی کہاں سے کون کھا گیا، ڈی سی کالونی تو وہاں پہ ہی ہے. کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں کس مد میں پیسے کھائے گئے؟ دیکھیں جی، جو ایکسٹینشن 3 تھی اس پہ تو کافی ساری ایسی جگہ ہیں جو ریزیڈینشل تھی، ان لوگوں کو ریزیڈینشل جگہ کے پیسے دے کے بعد میں اس کو کمرشلائز کروا دیا. اس کا تو وی گاٹ ایویڈنس، ہمارے پاس ایویڈنس ہے اس کے کہ اس کو کمرشل کر دیا گیا. ڈیفینیٹلی اگر جس کا 25 لاکھ کا پلاٹ تھا وہی پلاٹ آپ نے 1.5 کروڑ کا بیچا، 25 لاکھ والے سے آپ نے 26 کا 30 کا 35 کا لیا ہوگا. اس کو بعد آپ نے پری پلان وہ ساری پٹی کو کمرشل کیا، ٹھیک ہے. کمرشل کرنے کے بعد اس کو کمرشل سیل کیا گیا. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی کرپشن میرا خیال نہ تو ابھی تک نظر آئی ہے، نہ ہی آئے گی، کہ اتنا بڑا فراڈ کہ ایک ریزیڈینشل الاٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کمرشل کر کے کمرشل بیچ دیا. کیسے اس کو چینیں کٹنگ کی گئی، ٹھیک ہے، چینیں کٹنگ کی، وہ تو سب کے سامنے ہے. وہ تو فیز 3 ہے، یہ تو آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں. فیز 1 پہ آ جاتے ہیں. آپ فیز 2 کے گیٹ پہ چلے جائیں، ایکسٹینشن مطلب پارٹ 2 پہ چلے جائیں، گیٹ نمبر 1 گیٹ نمبر 2 پہ چلے جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر کس طرح پلاٹوں کو چھوٹا کیا گیا، کہ کون سے وہ لوگ تھے، کون سی وہ محرکات تھے، کون سی وہ خفیہ طاقتیں تھیں جنہوں نے مل کے ان پلاٹس کو 8 مرلے سے 4 مرلہ، 4 مرلہ سے 2.5 مرلہ کیا. اور اس کی فرنٹ کو اس کی جو 200 میٹر، میرا خیال ہے یہ 100 فٹ تھی اس کی سڑک، یا 200 فٹ تھی،
مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، اس کو چینل کٹنگ کے ذریعے چھوٹے کر کے پلازے آگے لائے گئے. اس سے بڑی بھی کوئی کرپشن تھی؟ اس کے بھی خالق جو تھے وہ خالد سلطان تھے. اس کے بعد آپ موجودہ جس پہ آ جاتے، جو میرے لیے نما فکری ہے، جو میرے لیے تکلیف دہ عمل ہے، جس میں یہ ساتھی میرے ساتھ ہے، ایک بہت بڑا ایک جمع خبیر میرے ساتھ ہے. یہ کوئی غلط فہمی میں مت رہے کہ شاید اس کا اپلیکینٹ میں ہوں، یا میرے ساتھ بہت ساری جگہ پہ بہت سارے دوست ہیں اور وہ میرے ساتھ اس کا حصہ ہے. تو ایسا نہیں ہے. میری سب سے بڑی جو تکلیف ہے، ابھی آپ اگر انکوائری کرنا چاہتے ہیں، آپ کی جو چینل ہے اس کی وسادت سے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کل ہائی وے کا ضرور وزٹ کریں. ہائی وے کا، یہ ہماری جو جی ٹی روڈ ہے، ہائی وے کے آفس میں جائیں وزیر آباد، ان سے پوچھیں کہ ڈی سی کالونی کے ذمے جو گیٹ کے سامنے سے وہ ہرڈرز نہیں ہٹاتے، ہمیں رستہ نہیں دیتے، یا فیز 2 کے گیٹ کے آگے سے ہم کراس نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے ذمے کروڑوں روپے ہے جو ابھی تک واجب الاداء ہے ان کا. رانا صاحب، ایف آئی اے نے انکوائری کی پچھلے دنوں میں، جو ڈپیوٹ کی گئی ڈپٹی ڈائریکٹر گجرات جو تھے ایف آئی اے سید جو سارم گیلانی، انہوں نے آ کے بہت ساری دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انکوائریاں کیں، پوچھ گچھ کی. آپ کے جو چیف انجینئر ہیں وہ ان کو بھی ساتھ لیا. تو آپ بتا رہے تھے، آپ جیسے کوئی اور دوستوں نے اس بات کو کنفرم بھی کیا، ہمارے پاس کچھ ایویڈنس بھی آگے، کہ عاطف چیمہ جو کہ سیکرٹری ہیں اس ٹائم پہ سوسائٹی کے، جی ان کے جو رائٹ ہینڈ ہیں یا ان کے پی اے ہیں، تو ان کا کوئی کزن ہے جو اس ٹائم پہ سارم گیلانی صاحب کا اسسٹنٹ ہے. ان کے ذریعے کوئی ایسی ڈیل ہو چکی ہے اور وہاں پہ جو ان کے ساتھ کوئی چیزیں طے ہو گئی ہیں، اور اس بارے میں جو سوسائٹی میں بات جو ہے نا وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے کہ عاطف چیمہ جو ہیں وہ لوگوں سے یا ایم سی ممبران سے پیسے لے رہے ہیں کہ اپنا اپنا حصہ دیں تاکہ ان کا منہ بند کیا جائے، اس انکوائری کو کسی طریقے سے کلوز کیا جائے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل درست بات ہے یہ کہ اس کے اوپر بہت بڑا ہوم ورک مکمل کر رہے ہیں سیکرٹری صاحب. لیکن ماشاءاللہ چلیں، اگر جہاں وہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے لے رہے ہیں تو باقی اپنے لیے بھی کوئی بندوبست کریں کہ آنے والے دور میں ان کو بھی ضرورت پڑنے اپنے لیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی ضرورت جو نائب صدر ہیں وکاس کھوکھر، ان کو بھی پڑنے والی ہے؟ جی وکاس کھوکھر، میں امید کرتا ہوں اللہ کے گھر، باقی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. ان کا مستقبل بھی کوئی اتنا روشن نہیں ہے، انشاءاللہ طریق ہے ان کے خلاف. تو اس کے علاوہ ایک ایسا کیس آنے والا ہے جو ان کی کچھ ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، جو موجودہ اسکول میں جو وہ فحاشی کے ایک لمبے جو ہے ان کا کردار ہے فحاشی کے لیے، کچھ میرے پاس ویڈیوز آ چکی ہیں جو الحمدللہ وہ ہم لے جانے والے ہیں. اسکول کے تو وہ کنوینر ہیں. ہاں جی، تو وہاں پہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ ہمارے پاس ویڈیوز آ چکی ہیں. تو عنقریب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ان کا بھی صدباب کر رہے ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب جی. یہ ہمارے ساتھ تھے جو ممبر تھے گجرانوالہ ڈی سی کالونی کے، رانا محمد افتخار صاحب. یہ اپلیکینٹ بھی ہیں بہت ساری جگہ کے اوپر. ان کے ساتھ جو اپلیکیشن لوگوں نے دی ہوئی ہیں ڈی سی کالونی کے رہنے والوں نے، جو کرپشن جہاں جہاں پہ جیسے جیسے ہو رہی ہے، مختلف فورم کے اوپر مختلف اداروں کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور اب ہم آپ کے پاس کل حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو کل کے دن میں فیصلہ، جو کل کے دن میں انکوائری رجسٹرار کے آفس میں جمع ہوئی ہے وہ کیا ہے، اور جو گجرانوالہ کے ڈپٹی رجسٹرار ہیں انہوں نے کیا انکوائری کر کے اپنے رجسٹرار کو جمع کروائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی کل بتائیں گے انشاءاللہ کہ جو ایف آئی اے نے انکوائری کی تھی، جو کہ سید سارم گیلانی جو ڈپٹی ڈائریکٹر گجرات ہیں، انہوں نے اس انکوائری میں کیا کیا چیزیں دیکھی تھیں، اور جو ان کے ساتھ ڈیل کی افواہیں ہیں وہ کہاں تک ہیں، اور اگر وہ ہیں تو کس طریقے سے ہیں. ہم ثبوت کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.